نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے پارٹی کے قائدین اور تربیم پارٹی کے ساتھیوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ آج میں ایک پہلے تجویز دوں گا اپنے لیڈران صاحبان کو، اور پھر میں ایک دو باتیں کروں گا اپنی طرف سے قمر عباس کے حوالے سے، اور پھر میں چاہوں گا کہ جو میرا باقی ماندہ ٹائم ہے، جو پیپلز پارٹی کی جان ہے، جو پیپلز پارٹی جن لوگوں نے جنہوں نے زندہ رکھی ہوئی ہے، جس کو میں پیپلز پارٹی کا ورکر کہتا ہوں، آج یہ ان کا دن ہونا چاہیے تھا۔ ہم وہاں بیٹھتے اور یہاں بیٹھتے۔ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ شہید قمر عباس اس سے کافی بات ہوئی، لیکن ہم نے اس کی شہادت سے سبق کیا سیکھا؟ بڑی تقریریں ہوئی اس کے اوپر کہ وہ یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کا ایک ستون تھا جو آج ہم میں نہیں، اور اگر آج ہم میں ہوتا تو شاید وہ یہ کہتا کہ مجھے بہت پہلے مر جانا چاہیے تھا، میں بہت لیٹ ہوں، اور یا شاید ہم کو یہ کام کرنے دیتا جو آج کل ہم کر رہے ہیں۔ وہ اس کا دیکھیں حوالہ دیا گیا کہ جب وہ وزارت سے اترا تو اس کی کوئی میڈیسن کی دکان تھی جو طاہر بھائی اور وہ اکٹھے مل کے چلاتے تھے، اس سیاست نے وہ دکان بھی کھا لی۔ تو اس کے بعد اس نے زندگی کا سٹارٹ کیسے کیا، یہ ابھی لیاقت شباب صاحب نے کہا کہ اس نے کیسے سٹارٹ کیا۔ اور اس کے برعکس آج ہم پہ جو لیبل لگایا جا رہا ہے کہ چور ڈھاکو، تو یہ اگر کوئی کہے کہ یہ بالکل اس میں حقیقت نہیں ہے تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ ہم نے اس پارٹی کو ادھر یہاں تک پہنچایا ہے دو تین وجہوں سے۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کا ورکر کے ساتھ رابطہ نہیں۔ آج اگر لیڈرشپ پشاور میں آتی ہے تو اس کے آنے کا راستہ بھی علیحدہ ہے، ورکر کے آنے کا راستہ علیحدہ ہے۔ وہ اپنے راستے سے اسٹیج پہ چلے جائیں گے، وہاں سے تقریر کریں گے، نیچے لوگ باتیں سنیں گے، اور وہ اسی راستے جو ہوتے ہیں واپس چلے، صرف ورکر اس کی شکل دیکھ سکتا ہے، اس کے ساتھ مل نہیں سکتا۔ یہ جو ڈس کنیکٹ ہے عوام کا لیڈرشپ کے ساتھ، سب سے بڑی وجہ یہ۔ دوسری وجہ انڈسپلن۔ ابھی بلدیاتی تھا ہوا دھوئے پیچھے۔ مجھے بتائیں سارے صوبے میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہوگی تو 5-10% ہوگی جہاں پہ ٹکٹ ملا اپنے بھائی کو اور یہ کھڑا ہو گیا کہ جی میں تو اس کو مانتا ہی نہیں، اور اس نے الیکشن میں اس کی مخالفت کی۔ رزلٹ کیا نکلا؟ اور ایک بندہ وہاں سے بھی کھڑا ہو گیا، اس کے مقابلے میں ایک نہیں دو ساتھی کھڑے ہو گئے کہ جی ہم سے زیادتی ہوئی ہے، ہمیں ٹکٹ نہیں ملا اور ہم ابھی الیکشن کرتے ہیں۔ رزلٹ کیا نکلا کہ وہ دونوں بھی آ رہے، اور جس کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ملا تھا وہ بھی آ رہا۔ اب اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ اب یہ تنظیمی ثبوت کی ساری باتیں کرتے صرف تقریروں کے حد تک کرتے۔ اگر میں نے انڈسپلن کیا ہے تو مجھے سزا کیا دی گئی؟ اگر مجھے سزا نہ دیں تو آج ایک بچہ ایک غلط کام کرتا ہے، اس کو ماں باپ اس کو سمجھائے نا، اس کو چھوٹی موٹی سزا نہ دیں، کل اس سے بڑا زیادہ غلط کام کرے، اس کو اور جب نہیں سمجھائیں گے تو اس سے بڑا غلط کام کرے۔ تو صرف تقریریں کرنا اور یہ ساری نشست ہوتی ہے گفت و شنید، نشست اور گفت و برخاست۔ عمل میں چیزیں دھار بندہ تقریر کرتا ہے، نظر آتا ہے کہ بس اس سے بڑا پیپلز پارٹی والا تو ہے ہی کوئی نہیں، لیکن جب اس کا عمل دیکھو تو اس کے برعکس آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک زہر ہے پیپلز پارٹی کی۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے جو لیڈرشپ ہے
ابھی دیکھیں ابھی چھوٹی سی بات ہوئی ہے ہمارے عارف بھائی اور اس کے درمیان. ہم دانیال جو ہے ہمارا ساتھی ہے, ہم ایک دوسرے کی عزت کرنا جانتے نہیں ہیں. ہم اس میں خوشی ہوتی ہے, میری کوئی بےزتی کر رہا ہو تو وہ خوش ادھر سے بیٹھ کے خوش ہو, اس کی کوئی بےزتی کر رہا ہو تو ادھر بیٹھ کے خوش ہو. ہم ایک دوسرے کی بےزتی میں خوشی محسوس کرتے ہیں, فخر محسوس کرتے ہیں. تو کہاں سے پارٹی بنے گی؟ کون بنائے گا پارٹی؟ پارٹی کس سے بنانی ہے؟ پارٹی ہم نے اور آپ نے بنانی ہے. لیکن ہم ایک دوسرے کے اگر مشت و گریبان ہے تو کہاں سے پارٹی بنے؟ پارٹیاں تو ایسے نہیں بنتی. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے, ابھی ایوب شاہ صاحب نے کہا کہ جی آپ آگے ہو جائے. میں کب آگے نہیں ہوا ایوب شاہ صاحب؟ آپ نے جب کبھی کہا میں آپ کے ساتھ آگے تھا. لیکن یہ جو موجودہ ماحول ہے یہ اس کو یکسر بدلنا پڑے گا. چاہے اس کو کوئی بغاوت ہے, چاہے وہ جس شکل میں اس کو لے لے, اگر اس کے لیے ورکر تیار ہے تو میں آگے بڑھنے کے لیے تیار. یہ قیوم خان کا 40 میل لمبا جلوس نکلا تھا لاہور سے گجرانوالہ تک. دوسرے دن اس کو قید کر لیا, ایک بندہ باہر نہیں نکلا. آپ میرے سے وہی کام نہ کرتے تو میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. آغا جی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں, آپ کے ساتھ ہیں. نہیں ابھی دیکھیں نا, مجھے افسوس ہوتا ہے, مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ دیکھیں آج قمر عباس کی برسی ہے, 15ویں برسی ہے. خدا اس کا وہ جان اچھا کرے, خدا اس کی کروٹ جنتوں میں خدا اس کو نصیب کرے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو کسی گھر کا عام آدمی مار جائے تو اس کی پل پہ بھی اس سے زیادہ لوگ, اور تو پیپلز پارٹی کا لیڈر کیا خراج تحسین ہم اس کو پیش کر 50 بندہ بیٹھ کر پورے صوبے کو کہا گیا کہ آؤ یہ 50 بندہ بیٹھ کر اس کو خراج تحسین پیش کر. کیا خراج تحسین پیش کر؟ گپ ہے. پیپلز پارٹی کو گپ بنا دیا گیا, اور ہر لیول پہ گپ ہے. چاہے وہ یو سی لیول ہے, چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول ہے, چاہے وہ ڈویژنل لیول ہے, اور چاہے وہ صوبہ لیول ہے, اور چاہے وہ مرکزی لیول. ہر جگہ پہ اس کو کہاں بنا دیا. سطحی طور پہ ساری باتیں ہوتی ہیں, سطحی طور بنیاد میں کوئی نہیں جاتا. جیسے ابھی کسی نے کہا کہ بھٹو کوئی جادوگر تو تھا نہیں, لیکن وہ ایک نظریہ لے کر آیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ میں کس لیے آیا ہوں, تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. ہم آج لوگوں کو کیا سمجھائیں؟ ہم کیا, ہمارے پاس کیا نظریہ؟ ہم خود نظریے پہ نہیں چلتے تو لوگوں کو کیسے کنوینس کریں؟ ہم میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں, مجھے بتائیں کون سے نظریاتی ہیں جب اس سے عہدہ لے لیا جائے تو وہ کہتے ہیں پارٹی دبا, اور جب پارٹی پہ ہو تو کہتے ہیں پارٹی ٹھیک ہے. پارٹی عہدہ ہے تو نظریات ہے, عہدہ نہیں ہے تو نظریات نہیں. یہ اس کو آپ کمٹمنٹ کہتے ہیں پارٹی کے ساتھ. آپ نے یہ سارا نظام اگر بدلنا ہے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرنا جانو. جب تک ایک دوسرے کی عزت نہیں کرو, مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی, ان سے غلطی ہوئی, کسی سے غلطی ہوئی ہوگی, لیکن اب غلطیوں کو قبر تک لے کر جانا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے. درگزر کرو اور آگے نکلو, تب تو خدا میں کامیابی بھی دے گا. جس کے اندر بغض ہوتا ہے, جس کے اندر کینہ ہوتا ہے, خداوند تعالیٰ اس کو کبھی کامیاب نہیں کرتا. یہ ہمارا اس دین بھی ہمیں کہتے ہیں, ہمارا اسلام بھی ہمیں کہتے ہیں. تو ہم نے, میں تو قمر عباس کے ساتھ مجھے کراچی جانا نصیب ہوا ایک دفعہ, اور ہم پتہ نہیں کس سلسلے میں گئے تھے. تو ہمارے وہاں پہ ہیں منظور وسان صاحب, تو وہ ان کے جگہ پہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے. تو ان کے شور مہمان پہ آئے ہوئے تھے, کوئی میٹنگ تھی پتہ نہیں, اب مجھے پوری بات یاد نہیں. تو انہوں نے ہمیں کمرہ دیا. تو ایک کمرے میں ایک پلنگ پڑا ہوا تھا, اور اس نے کہا یار باقی تو 3 کمرے اس میں مہمان ہیں. میں نے کہا جی ہم ایک میں گزارا کر رہے ہیں. جب ہم نے انہوں نے ہمارے لیے میٹ وہ کیا فوم نیچے بچھا کہ آپ اس پہ سو, ایک اس پہ سو. میں اندر گیا, ہوا دھو کر نکلا تو کمر واس اس پہ پہلے لیٹ چکا. تو میں نے کہا کمر یار تم اوپر لیٹو. کہتے نہیں میری عادت ہے میں زمین پہ لیٹتا ہوں, میں پلنگ پہ سو ہی نہیں سکتا. یہ حالانکہ اپنے گھر پہ پلنگ پہ ہی سوتا ہوگا, لیکن اس نے مجھے ایک میسج دیا ایک اپنا پن کا کہ نہیں ہم اکٹھے آئے. میں نے کہا نہیں,
بہرحال ہمارا 2 منٹ تکرار ہوتی رہی. اس آخر اس نے کہا میں تو اٹھتا ہی نہیں زمین سے, جو مرضی تم کرو. یہ کردار ہم ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرتے تھے, ایک دوسرے کے لیے دوڑتے تھے. ہمارے ایک دوسرے ابھی جو ان کی میسج جو تھی, جب میں صدر تھا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ نے سینٹ کا الیکشن آئے تو آپ نے کس نے الیکشن, میں نے کہ جس کو مرضی الیکشن لڑا ہو زرداری صاحب, لیکن قمر عباس کی بیوی کو ہم نے سینیٹر ضرور بنا اور میں ان کے لیے لڑا. سب پارٹی جانتی ہے, طاہر بھی جانتے ہیں, ان کے بچے بھی جانتے ہیں. میں نے کہا اتنی بڑی قربانی اس نے دی ہے کہ پارٹی خاطر اس کا ساری چلا گیا, تو ہم ان کے بچوں کی یہ خدمت بھی نہ کر سکے تو لعنت ہے ہماری. یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا کرنا ہوگا, تب تو جا کر ہم کو اچھے دن کے مال. اور ایک بات یہ ہے, ایک بات آپ سب لوگ سیکھو جو بھٹو صاحب نے ہمیں سکھائی ہے. ہماری لیڈرشپ, صوبائی لیڈرشپ میں وہ کوالٹی اب نہیں رہی. جب وہ مرکزی لیڈرشپ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اس طرح نظر آتا ہے کہ انہوں نے چپ اور روزہ رکھا, بولتے نہیں ہیں. اور اگر وہ کوئی بات کرے, ہاں بالکل کیا, یہ ایٹیچیوڈ بدلنا پڑے گا. لیڈرشپ کے سامنے بولو, کیا ہوگا, آپ سے کیا لے لیں, ہمیں کوئی تنخواہ دیتے ہیں نہ لے, لیکن اس کے سامنے اپنے ایمان تیر کرو. مارے نہ مارے, آپ کی اس بات کو اس کے سننے کے بعد کوڑے کے ٹوکری میں پھیر, لیکن آپ کو بات کرنا, ہم جتنے ہم پہ لازم ہے کہ جو لوگ ان سے ملے بات کرنا ضروری ہے, کیونکہ جب تک ان کے کانوں تک بار بار ایک چیز نہیں ڈالی جائے گی تو یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. قمر عباس کو خدا بخشے, اس کی ہم آج 15 سال کے بعد اس کو یاد تو کر رہے ہیں, لیکن کاش کہ جو وہ سوچ وہ رکھتا تھا, وہ پارٹی کے لیے جو درد وہ رکھتا تھا, جو نظریہ وہ رکھتا تھا, وہ بھی شاید اگر وہ بھی ہمارے دلوں میں اتر جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی آگے بڑھے. میں چاہوں گا, میری خواہش ہے طاہر عباس صاحب آپ کی اجازت ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ورکر جو ہے پیپلز پارٹی کی جان, اور آئندہ میں چاہوں گا کسی بھی حیثیت سے, ایک ورکر کی حیثیت سے میں چاہوں گا کہ جو بھی لیڈرشپ ہے ان کو سامنے بٹھایا جائے اور ورکر کو یہاں بٹھایا جائے اور ورکر بولے. اب ہم یہاں سے بول کر چلے جاتے ہیں, وہ ہماری شکلیں دیکھتے ہیں کہ بٹھاتے ہیں, ہم ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے. حقیقت ہے کہ ہماری شکلوں سے دیکھ کے ان کے دل اٹھا ورکر کنونشن ہو جائے. جو مرضی کریں شاہ صاحب, آپ جو مرضی کریں, لیکن ورکر کو بولو. جس طرح آپ نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا, وہ کیا کرتے تھے, وہ خود نیچے بیٹھتا تھا اور ان کے لوگوں اوپر جا کے باتیں کرتے, جو سروسز گراؤنڈ میں ہوا اس کو نہیں اسٹیج پہ گیا بیٹھنے کے لیے. تو میری یہ خواہش ہوگی طاہر عباس صاحب, ایک تو آئندہ جو ہماری جو صوبائی کیبنٹ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آئندہ جب کبھی پارٹی کا پروگرام ہو صرف ورکر بولے گا اور لیڈران صاحبان پارٹی اس کو سنیں گے. آج میں اس بات کی روایت رکھنے لگا ہوں اور اپنا باقی ٹائم میں اپنے جازیب ٹھیکیدار کو دوں گا کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے, قمر عباس کے حوالے سے اور ورکروں کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کے سے دیکان کو میسر نہ ہو روجی, جس کے دیکان سے میسر نہ ہو روجی, اس کے ہر گوشے گندم کو جلا دو. ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی عزت مند مشرانوں کے شرانوں السلام علیکم. سید قمر عباس سے حوالے خبر کوم کہ هغه سره څنګه ډېر وخت تیر کړی دی. زمونږ د نوټي د پی کې 75 کارکونانو هغه سره یو ډېر لوی تاریخ تیر کړی دی او د فکر افغاني صاحب سره زما یو ډیپټي لګېدلې وه چې قمر عباس صاحب له وزه او زمونږ د پیپلز پارټۍ کارکونان هره جمعه جیل ته تلو او هغه سره به مونږ ناسو خبرې به هم کولې. سید قمر عباس صاحب یو کتاب جوړ کړی و, هغه ما ته مونږ ټولو کارکونانو ته ویل, وایي ما یو کتاب په جیل کې لیکلی دی, کتاب نه یو رجسټر مې لیکلی دی او دا هغه رجسټر 2 صفحې دي. په یو صفحه باندې ما د نرانو د جیالګانو نامه لیکلې ده او په یو صفحه ما هغه د مفاد پرست خلکو نامه لیکلې ده چې چا زه نن جیل کې او په وزارت کې مانا مراتونه اخیستي وو.
او مانه فدیه غشتي وي نن هغه خلک او پټه باندې قابض دي او هغه کارکنان مال جیل راځي. نو نن زه د قمر عباس صاحب یو بل خبره مې یادوم، هغه د زلزلې په حواله کې وه چې کله په منصره کې راغلی وه. خو دا خبره یو کوم د جمعې ورځ وه، ذوالفقار افغاني صاحب هم ناست و او قسم مې د په الله وي چې زه د پارټۍ مشران ناست دي. قمر عباس صاحب د جمعې مونځ کولو او په هغه ورځ د هغه تاریخ و او مونږ ورسره په جیل کې ناست وو او زه په دویم صف کې ولاړم او په خدای یقین وکړم ما د قمر عباس سړ ته کتل. وایم قمر عباس صاحب ستا دا سړ خو سامراجي قوتونو ګیر کړی دی، ته خو په داسې بې ګناه کیس کې ګیر کړی چې نن ستا فیصله ده. یریدم چېرته پانسي اډر پې ونه شي. په الله یقین وکړم ما سړ ته کتل او ما مونځ کول او ما سړ ته کتل چې مونځ ختم شو، دوا وشوه او یو دوه ګنټې پس مونږ ته داسې یو میسج رالو چې قمر عباس صاحب بری شو. او تاسو په خدای یقین وکړئ چې مونږ د قمر عباس صاحب مازدیګر کېدو هغه جمع نه پس هغه بیا کور کې ناست و. دا یو خدای نظام و. او بیا هغه ډیپټي ما ته په حواله شوه چې ته به جیل ته ځې او هغه سامان مې راوړې چې کوم د قمر عباس په جیل کې پروت و. ما سره ورکران لاړل. اسف زه تاسو ته یو دغه ورکوم، سید زهر علي شاه صاحب 28 که 25 ټرکونو سامان مونږ ته په حواله کو او فیصله وکړه قمر صاحب ته ویل چې زلزلهګان چې کومه زلزله راغلې ده په منصره کې د پېښور دا ټرکونه به چا ته په حواله کوو. دا ایوب شاه صاحب ناست دی او ذوالفقار اوان صاحب هم ناست دی. ګرځېده خبره په ما باندې 300 په لطیف باندې 300